السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ حالات اس وقت پاکستان کے مسلسل خراب ہو رہے ہیں، گو کہ موجودہ حکومت اور جو ان کا حمایتی اسٹیبلشمنٹ کا ڈھانچہ ہے وہ مسلسل کامیابیوں کی نویدیں سنا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ عوامی رد عمل نہ ہونے پر حکومت عمران خان صاحب کو دوبارہ انصاف نہ دینے کی بھرپور کوششوں پر ایک بار پھر بڑی تیزی سے عمل پیرا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں ان کے اس حوالے سے ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کو ساتھ میں امریکی انتظامیہ کے کسی بھی معاملات سے یا آنے والے کسی بھی رد عمل کا خطرہ بھی ہے۔ میں اس حوالے سے اور کیا عمران خان صاحب کو کوئی بیماری ہے یا کچھ مسئلہ ہے اس پہ بھی بات کروں گا، اور پاکستان کی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر بھی بات کروں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور اسے پورا آخر تک ویلاگ سنیں تاکہ آپ کو تمام صورتحال سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ تورخم بارڈر پر ایک جنگ کی سی کیفیت اس وقت جاری ہے، اور اس وقت گزشتہ رات سے وہاں پر باقاعدہ لڑائی چل رہی ہے۔ بارڈرز بالکل بند ہیں، اور تورخم کے اوپر جو دونوں جانب سامان ہے ٹرکوں کے، بڑے پیمانے پہ سامان آپ کو پتہ جاتا ہے، تجارت ہوتی ہے، وہ تجارت مکمل رک چکی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس بتائے جاتے ہیں جس کے اندر تاجروں کا سامان ہے۔ جو ظاہر ہے پھل فروٹ وغیرہ ہیں وہ تو تقریباً سب ختم ہی ہو چکے ہیں، لیکن جو خشک اناج ہے قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ صورتحال رہی، جو کہ مجھے فی الحال نظر نہیں آتا کہ یہ صورتحال جو ہے درست ہوگی، کیونکہ نہ ہی پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی درست اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی وہاں سے کیے جا رہے ہیں۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہیں۔ بہرحال کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاملات بگڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے بغاوت کی سی صورتحال ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی، BLA اور سندھ ریولوشنری آرمی اور بہت سارے علیحدگی پسند جو ہیں وہ اپنے آپ کو یونائٹ کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مارکہ آرائی کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں خلات میں بھی ایک دو دن قبل بے مختلف ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، وہاں سے بھی خبریں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارا چنار کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر بھی ایک مخصوص فرقے پہ مسلسل ظلم و ستم جاری ہے۔ اور دوسری جانب یہ تو سلسلہ چل ہی رہا ہے، لیکن ساتھ میں جو اور خطرناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جامع مسجد حقانیہ جو ہے اکوڑا خٹک کی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مولانا حامد الحق صاحب کو جو شہید کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ابھی تک حکومت کسی کو پکڑ نہیں سکی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا تھا مولانا سمیع الحق صاحب کے جو شہید ہوئے تھے، تو ان کی فائل کو بھی انہوں نے داخل دفتر کر دیا، کوئی نہیں پکڑا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے حوالے سے بھی یہی کوشش ان کی ہوگی۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا حامد الحق کی شہادت کے اندر کو پاکستان کی کسی ایجنسی کا یا پاکستان کے کسی کا ہاتھ ہے، کسی بھی طبقے کا، لیکن میں کم از کم اگر ان کو الزام نہیں دے رہا تو کم از کم ان کو غیر ذمہ دار، میں بری ذمہ بھی قرار نہیں دیتا، کیونکہ اگر حکومت ملک کے حالات صحیح کر لیتی اور بیٹھ کے اگر بات کر لیتی اور مقتدرہ جو ہے اپنی مرضی چلانے کے بجائے ان چوروں اور لٹیروں کو بٹھانے کے بجائے اگر حقیقی عوامی نمائندوں سے، یعنی میرا مراد عمران خان سے ہے، ان سے بات کر لیتی اور ملک کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرتی تو یہ حالات کبھی نہیں ہوتے۔ دنیا کی بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹ، بڑے بڑے طاقتور طبقے جو ہیں وہ ملک کی حالات کو، اپنی ریاست کی پوزیشن کو، عوام کی خوشیوں کو، عوام کی صورتحال کو وہ پرائرٹی دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ لگتا ایسا ہے کہ یہاں پہ پرائرٹیز ان کی اپنی ہیں، جس کے نتیجے میں اب مساجد پر بھی خودکش حملے ہو رہے ہیں اور علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب لال مسجد کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی کچھ معاملات مجھے گڑبڑ نظر آ رہے ہیں، سنا ہے کہ اس کو بھی کچھ آگے پیچھے کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتائی صرف 2 یا 3 منٹ کی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کے حالات درست ہیں
کیا اس کو آپ درست حالات کہتے ہیں؟ ایسی صورتحال کے اندر جو میں آپ کو بتائی مختصراً بتائیے، بہت کچھ ہو رہا ہے، ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے، سندھ کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، پورے سندھ کے اندر حالات خراب ہیں، اور سندھ کے اندر جو ہے مطلب دیکھیے ابھی آج فروری کا میرے خیال سے سوری مارچ کی 4 تاریخ ہے، 4 تاریخ کو ہی مطلب سندھ کے اندر تقریباً آج تک صرف ڈکیتیوں کے اندر 18 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، 4 دن میں 18 لوگ صرف ڈکیتیوں میں مارے گئے، حادثات میں چھوڑ دیں، ڈمپر اور ٹرکس جو مار رہے ہیں وہ تو بالکل وہ آپ چھوڑ دیں، وہ تو منافع میں ہیں، وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ آپ منافع چل رہا ہے وہ چھوڑ دیں، صرف ڈکیتیوں کے اندر جو ہے نا مطلب 18 آدمی مارے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سندھ سے آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی ڈاکو ہیں، ان کو پولیس کے اندر بھرتی کر دیا گیا، پولیس خود جو ہے نا ڈکیتیاں کر رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ پولیس جو ہے آتی ہے، گاڑیاں روکتی ہے، جو تاجر آ رہے ہیں ان کے ٹرکوں سے سامان چوری کیا جا رہا ہے، گھروں کے اندر محلوں کے اندر جو ہے ڈکیتیاں کی جا رہی ہیں، اور سب کے سب یہ ہے غیر مقامی لوگ ہیں جو کہ اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہیں اور دوسری مختلف علاقوں سے آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے کراچی میں لوٹ مار مچائی ہے، نہ سندھ کی حکومت ان ڈاکوؤں کو کنٹرول کر پا رہی ہے، نہ سندھ کی حکومت ٹریفک کو کنٹرول کر پا رہی ہے، نہ سندھ کی حکومت ان ڈمپرس مافیا کو کنٹرول کر پا رہی ہے، کہیں بھی کچھ نہیں ہے، ٹوٹل پاکستان جو ہے نا ٹوٹل صوبہ سندھ بھی فلاپ ہو گیا، ٹوٹل پاکستان کی گورنمنٹ بھی فلاپ ہو گئی ہے۔ اب یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس تمام صورتحال میں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو شہباز شریف آج کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنی 1 سال کی کارکردگی بتانے کی بات کی جا رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایرانی سفیر جو ہیں وہ گئے ہیں جناب، انہوں نے ملاقات کی ہے حامد الحق صاحب کی شہادت پر، جامعہ حقانیہ گئے، بہت اچھی بات ہے، بہترین جسچر ہے، جس طریقے سے کہ وہاں پہ پارا شنار میں جو کچھ اہل تشیع کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے برعکس جو ہے ایرانی سفیر کا یہاں پر آنا اور ان کے ساتھ تعزیت کرنا بہت اچھی بات ہے، اور یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر مقتدرہ جو ہے نا اس نے تو حکومت کو کھل کر کھیلنے کا اور شعبدہ بازی دکھانے کا موقع دیا ہوا ہے، میں اس پہ اب زیادہ بات نہیں کروں گا، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون مقتدرہ ہے اور کون اس وقت شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ جو مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ صرف اپنی رٹ اور اپنے معاملات کو جو ان کی کارپوریٹ یا جو ان کی سوچ ہے اس کو برقرار رکھنے کی خاطر انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جس میں کہتا ہوں نا کہ جو چاہے کرو، جو مرضی آئے کرو، لیکن ہماری تم نے حمایت رکھو۔ انہوں نے پہلے مرکز کے اندر جو ڈاکوؤں کی کابینہ تھی، مرکز میں سارے ڈاکو تو بیٹھے ہیں کابینہ کے اندر، کون سا شریف آدمی ہے وہاں پر؟ اکا دکا ہوں گے شریف، لیکن جہاں میجورٹی ڈاکو ہوتے ڈاکو بھی ہوتے ہیں، گیہوں کے ساتھ تو پھر گھن تو پستہ ہی نہ، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ڈاکو ہیں، لیکن میجورٹی ایسے ہی لوگوں کی ہے جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، تو وہ وہاں پر سنا 20-22 سفیروں کی اور مشیروں کی فوج کی منظوری دے دی گئی تھی، اب ساتھ میں سنا پنجاب اسمبلی کو بھی اجازت دے دی کہ جناب آپ بھی اپنی کابینہ میں توسیع کریں، انہوں نے کہا جو چاہے کرو، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، لیکن ویسے کہ ہمارے ساتھ تم کھڑے رہو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ظلم اور ستم، یہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ جو ہے جاری رکھیں، ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ اپنی تعاون جاری رکھیں، اور ہم جو ہے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی بار بار قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے شروع میں کہا کہ عوامی رد عمل نہ ہونے کی وجہ سے حکومت جو ہے نا عمران کو انصاف سے نہ دینے کے بارے میں کبھی اوپر سے دباؤ آتا ہے، 2 قدم یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب عوام کو ٹھنڈا دیکھتے ہیں پھر 1 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، تو چوہے بلی کا کھیلنا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے۔ لیکن عمران کے حوالے سے بھی میں یہ نہیں میں مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے ابھی کچھ، کیوں امید ہے آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس تمام پس منظر کے اندر عیاشیوں کے درمیان جو ہے IMF سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے ساتھ شاید ان کا معاملہ، میرا خیال ہے، میرے پاس ابھی خبر نہیں ہے، میرا خیال ہے، تجزیہ ہے کہ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اگر ہو گئی کامیاب تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پس پردہ پھر کوئی نہ کوئی بڑی چیز، کسی بڑی عوامی مفاد کو قربان کیا ہوگا۔ یہ میں بڑی اہم بات آپ کو اس چھوٹے سے جملے میں بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب بات ہو رہی تھی امریکہ کے اور جو حوالے سے کہ عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارچ کا مہینہ میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر، کیونکہ اب پیر یا منگل ہے، ڈوزیئر پاکستان کے حوالے سے انہوں نے منگوا لیا تھا، اور شاید غالباً آج یا کل مل گیا ہوگا امریکن پریزیڈنٹ کو پاکستان کے حوالے سے۔ ایک انتہائی اہم شخصیت واشنگٹن کے اندر، امریکن موجودہ سیٹ اپ کے اندر بڑی اہم شخصیت، ان سے جب پوچھا کہ جناب یہ عمران خان کے حوالے سے سارا سب کچھ ہے اور یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا، تو کیوں مطلب آپ نہیں دیکھ رہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، الیکشن یہاں پہ پورا چوری کر لیا ہے، اور جو کچھ یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ کرپٹ ترین گورنمنٹ جو ہے
وہ اس قدر مطلب آزادی سے دندناتی پھر رہی ہے اور پاکستان آپ کا الائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹرمپ اس پہ کوئی نظر نہیں رکھیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا، مختصراً میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ زیلنسکی کے ساتھ کیا ہوا، اس سے زیادہ برا پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لوگ اس وقت ساری دنیا میں زیلنسکی انڈر ڈسکشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان انڈر ڈسکشن ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے اچانک انتہائی خطرناک جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی جو ہے نا حکم وہاں سے، اور غیر متوقع طور پر ٹرمپ ان کو دے سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ اس موجودہ صورتحال سے سخت ناراض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پس پردہ یہ بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت کچھ بڑی بڑی آفر دے چکے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے، واضح طور پر کہا ہے، ٹرمپ کو یہ کہا ہے، موجودہ جو ہماری جو انتظامیہ ہے نا، کرپٹ ترین ڈھانچہ، اس میں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ، ساروں کو نہیں کہتا میں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ کرپٹ، سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ آئی ہے جو ضد کے اوپر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، بتایا کہ دیکھیے پاکستان کی ایک طرف چین بھی ہے، چین بھی آپ کا دشمن ہے، ایک طرف ایران ہے، ایران سے بھی آپ کی مخالفت ہے، ایک طرف افغانستان ہے، افغانستان سے بھی آپ مخالف ہیں، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم آپ کو ان تینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، دیکھیے منافقانہ رویہ دیکھیں اس سیٹ اپ کا کہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کس طریقے سے ریاست کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہماری اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تینوں مخالف ممالک جو ہیں ہماری سرحدوں پر ہے، تو اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی قابو پانا چاہتے ہو تو ہماری تو اہمیت ہے، ہم تو ہیں تیار نا آپ کے لیے، بس آپ عمران خان کی بات نہ کریں۔ یہ مجھے بتایا گیا ہے، بڑی خطرناک سچویشن ہے، اور یہ معاملات جو ہے نا اگر ایسے رہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ڈبو دیں گے، پکی پکی بات رہی، حقیقت میں ڈبو دیں گے، کیونکہ ضد کی بات آ رہی نا۔ جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ پاکستان سے ہو سکتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ زیلنسکی کے جو ٹرمپ کے ساتھ نے جو ٹرمپ نے جو برتاؤ کیا تھا اس کو آپ بھول جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ، میں تو کروں اللہ کرے نہ ہو، خدا کرے نہ ہو، ایسی بات، ویسے کو بات چیت ہو جائے تو اچھی ہے، لیکن بات تو یہی ہے کہ زیلنسکی کے ساتھ جو ٹرمپ نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا اسٹیک ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا کارڈ ہے تمہارا، کارڈ سے مطلب کیا ہے تمہارے پاس، تم نے سب کچھ تو برباد کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر کیا ہے، پاکستان کے پاس ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، دین کے حوالے سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، معاشرہ ہمارا بکھرا ہوا ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کے مال محفوظ ہے، اور حکومت ہے کہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولے چلی جا رہی ہے، کہیں ہم کسی جگہ سے کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ یہ تمام صورتحال جو ہے نا، اس نے کہا کہ کیا کچھ آپ نہیں دیکھ رہے، اس نے کہا اردو میں بتا رہا ہوں میں، انہوں نے کہا کہ تم پاکستانی ہو، زیادہ بہتر جانتے ہو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ کسی کامیاب ریاست کی نشانیاں ہوتی ہیں؟ اور ایسی ریاست جس کے اندر اتنا زبردست فتور پھیلا ہوا ہو، سیاسی طور پر، لسانی طور پر، معاشی طور پر بدحال ہو، اور ساتھ میں نیوکلیئر بھی ہو، اور اس کے تینوں طرف جو ہے نا ایسی ریاستیں ہوں جن سے کہ ہمیں بہت شدید خطرات ہیں، تو ہم کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ان کا کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اب تک ہم نے، اگر تم کہتے ہو کہ پاکستان بڑا اہم ملک ہے، تو تم دیکھتے ہو ہم نے ابھی تک، ٹرمپ نے ابھی تک پاکستان میں سفیر بھی نامزد نہیں کیا، کیوں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو جو بات اس طرح بتائی ہے انہوں نے، بات تو واقعی بڑی خطرناک ہے۔ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں اپنے ارباب اختیار کو، یہ حکومت سے نہیں کہتا، حکومت تو چور ہے، یہ تو چور نہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ تو اپنا مفاد کی خاطر ہو سکتا ہے ملک کو، پورے ملک کو آگ لگا دیں گے۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا شہباز شریف اور مریم شریف اور فلانے شریف اور زرداری شریف، شرفا جو ہے نا، سارے رے لمبا کری شرفا جو ہیں، یہ تو آگ لگا دیں گے ملک کو۔ لیکن جو ہماری دفاعی ادارے ہیں، غلطیاں ہیں ان کی، میں تو کہتا ہوں نا غلطیاں ہیں، اگر ان کی غلطی نہ ہوتی تو آج صورتحال نہ ہوتی۔ جس وقت اللہ گواہ ہے، جس وقت عمران خان کی حکومت گرانے لگے تھے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کام کبھی نہ کریں ورنہ پھنس جائیں گے بہت بری طریقے سے۔ لیکن ٹھیک ہے، کسی کے اگر نصیب میں کچھ لکھا ہوتا ہے اگر، تو وہ بھگتنا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے۔ بہرحال کل امریکن ڈیفنس جو ہیں مسٹر پیٹ، جو ڈیفنس کے چیف ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب یورپ کو نہ اپنے معاملات کو خود ہی دیکھنا پڑے گا، بڑے واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہہ دی کہ کوئی یوکرائن جو ہے نا اب نہیں جائے گا نیٹو شیٹو کے اندر، بھول جانا، بھاگ جائیں یہاں سے۔ اس نے اگر نیٹو ویٹو میں لینا ہے تو ہم تو کوئی پیسے دیں گے نہیں نیٹو کو، تم جاؤ خود ہی چلاؤ۔ تو
اب بڑا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یورپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پھوٹنا پڑ جائے کہیں جا کے۔ دوسرا یہ ہے کہ روس کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ روس کو اپنے ساتھ ملا کر تھوڑا سا چین کو جو ہے نا ٹف ٹائم دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو ہے نا ہمارا یورپ کے بجائے مکمل طور پر روس اتحادی ہو۔ اب کہاں تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے دیکھنا پڑے گا، لیکن پاکستان کے حوالے سے جو میں نے بتایا یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اور عمران کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ قوم کی اثر میں نا تھوڑا سا عوامی رد عمل نہیں ہے۔ اگر عوامی رد عمل ہوتا تو بہت کچھ ابھی بھی ہو سکتا تھا۔ عوام ابھی عوام بالکل سے بس ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہیں کہ بس یار بس کچھ ٹرمپ کر دے، کوئی ٹرمپ کر ہی دے، کچھ آ ہی جائے، کوئی ٹیلی فون آ جائے، کوئی ٹیکس آ جائے، عمران خان کو باہر ہے، ہم کچھ نہ کریں، ہمارے تو حال خراب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی دیکھیں نا، عمران کو آپ چھوڑ دیں، جو کچھ ملک اور قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، چینی نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو یہ تو قوم کے اپنے معاملات ہیں نا، اس پہ تو کم از کم لوگ اٹھنا چاہیے۔ لیکن اتنا لوگ کہتے ہیں، اچھا بہت سارے میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ لاوا پک رہا ہے یار اگر ابھی تک لاوا نہیں پھٹا تو اس سے بڑا بےغیرت لاوا میں نے نہیں دیکھا، معاف کیجیے گا، نان ڈپلومیٹک لینگویج میں نے استعمال کی ہے، اس سے بڑا بےغیرت لاوا اگر ایسا لاوا ہے تو ایسا بہت ہی بےغیرت لاوا ہے جو ابھی تک پھٹ کے ہی نہیں دے رہا کہیں سے، کہتے ہیں لاوا پھٹنے والا ہے۔ وہ 2 سال سے اوپر ہو گئے عمران خان کو جیل کے اندر بیٹھے، لوگ تو پہلے 2 سال سے رہا کرا رہے تھے۔ میں نے تو کہا تھا آپ کو 2 سال پہلے کہ عمران خان کی رہائی کی کوئی امید نہیں تھی، اب الحمدللہ کچھ بنی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، کچھ معاملات مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ میں نے کہا نا مارچ کے مہینے تک مجھے امید ہے کہ مارچ کے مہینے کے اندر عمران کا انشاءاللہ ہو جائے گا، یا مارچ میں ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مارچ کے اندر بہت بڑی آپ کو خبریں سننے کو ملیں گی۔ لیکن جہاں تک عمران کی بیماری کا میں نے بتایا تھا، میں بھول گیا، ہاں یہ بتا دوں کہ ان کے کان میں تھوڑی سی تکلیف ہے، اور میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز جاتے ہیں، سرکاری ڈاکٹر تو ہیں، ان میں سے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو لیورنتھائٹس مجھے بتایا گیا ہے، شاید کوئی بیماری ہوتی ہے لیورنتھائٹس غالباً، اگر میں تلفظ میرا صحیح نہ ہو تو معاف کیجیے گا، مجھے پتہ نہیں، ظاہر ہے میڈیکل میری فیلڈ نہیں ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ کانوں کے اندر آدمی کو سیٹیاں ویٹیاں بجتی ہیں اور آدمی کو کانوں سے کبھی چکر آتے ہیں اور آدمی کبھی کبھی ہلکا سا ڈس بیلنس بھی ہو جاتا ہے، جو کہا گیا تھا ایک دفعہ کہ عمران خان کو شاید چکر وکر آ گئے تھے، مائٹ بھی یہ ریزن ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری جو موجودہ حکومت ہے اور جو ہماری جو سیٹ اپ ہے اس کی تو کوشش ہے کہ عمران خان کو کوئی خطرناک بیماری ہو جائے تو تاکہ عمران خان سے جان چھوٹ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔